یہ ایک متضاد فیصلہ تھا کہ حکومت نے جمعرات کے روز 7,50,000 میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اسی مالی سال میں اس سے قریباً اتنی ہی مقدار پہلے ہی برآمد کی جا چکی تھی۔ ایک ایسا قدم جس نے مقامی مارکیٹ میں قیمتوں کو تیزی سے اوپر دھکیل دیا اور چینی مل مالکان کو فائدہ پہنچایا۔ اس فیصلے نے اس بات پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ حکومت نے پہلے چینی برآمد کرنے کی اجازت کیوں دی، جب ناقدین پہلے ہی خبردار کر رہے تھے کہ اس سے مقامی سپلائی متاثر ہوگی اور قیمتیں بڑھیں گی۔ نئے منصوبے کے تحت 2,50,000 میٹرک ٹن خام چینی کی درآمد کے لیے پالیسی کابینہ کو پیش کی جائے گی، جبکہ 5 لاکھ میٹرک ٹن ریفائنڈ چینی کی درآمد کو اصولی طور پر پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے۔ یہ اعلان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر کیا، جو 3 دنوں میں اس معاملے پر اپنی دوسری میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس پی بی ایس کے مطابق ملک نے جولائی سے مئی کے دوران 7,65,734 میٹرک ٹن چینی برآمد کی، جس سے 114 ارب روپے کمائے۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,200% زیادہ برآمدات ہیں۔ پہلے برآمد اور پھر درآمد کرنے کے فیصلے نے حکومت کی پالیسیوں میں تضاد اور صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ برآمدات کے بعد مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت ریکارڈ 190 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، جو برآمدات سے پہلے کی قیمت سے 50 روپے زیادہ ہے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ملک میں وافر اسٹاک موجود ہے اور درآمد پر غور صرف قیمتیں نیچے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پی بی ایس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں چینی کی قیمت 170 سے 169 روپے فی کلو کے درمیان ہے۔ مارچ میں حکومت نے چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو مقرر کی تھی، جو برآمدات کی منظوری کے وقت طے شدہ قیمت سے 13% زیادہ تھی۔ اس سے مل مالکان کو مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ دونوں میں غیر معمولی منافع حاصل ہوا۔ ڈار کی سربراہی میں کمیٹی نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پی ایس ایم اے کے ساتھ ایکس فیکٹری اور ریٹیل قیمتوں پر بات چیت کی تھی، جس پر پہلے ہی ملک کے مسابقتی کمیشن نے کارٹل سازی کا الزام لگایا ہوا ہے۔ طے شدہ نرخ کے باوجود حکومت ریٹیل قیمتیں مستحکم رکھنے میں ناکام رہی۔ ڈار نے جمعرات کو مزید کہا کہ وزارت فوڈ سیکیورٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ درآمدات کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کی باضابطہ منظوری حاصل کرے۔ فی الحال نائب وزیر اعظم اہم معاشی فیصلے کر رہے ہیں، جنہیں بعد میں باضابطہ اداروں سے توثیق کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ بدھ کے روز ڈار نے آئندہ مالی سال کے لیے سولر پینل کی درآمد پر تجویز کردہ سیلز ٹیکس کو 18% سے کم کر کے 10% کرنے کا اعلان بھی کیا، جو ابتدائی بجٹ تجویز سے مختلف ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں مصروف ہیں، جو عموماً وزارت تجارت کی ذمہ داری ہے۔ چینی درآمد کرنے کے فیصلے پر ہونے والی اعلی سطحی میٹنگ میں وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، ایف بی آر، ایف آئی اے، وزارت صنعت و پیداوار، پی ایس ایم اے اور صوبائی نمائندے شریک تھے۔ ڈار نے صارفین اور پیدا کنندگان دونوں کے مفادات کے درمیان توازن قائم رکھنے کے عزم کو دہرایا اور کہا کہ بنیادی اشیاء خورونوش کو سستا اور عام آدمی کی دسترس میں لانا لازمی ہے۔ پی ایس ایم اے کی پریزنٹیشن کے مطابق گزشتہ سال چینی کی اوسط ماہانہ کھپت 5,33,000 میٹرک ٹن تھی، جبکہ سالانہ کھپت 64 لاکھ ٹن رہی۔ اس مالی سال کے پہلے نصف میں ماہانہ کھپت معمولی اضافہ کے ساتھ 5,35,016 میٹرک ٹن رہی، جس کا مجموعہ اب تک 35 لاکھ ٹن ہے۔ پی ایس ایم اے کا دعوی ہے کہ اس وقت ملک میں 28 لاکھ ٹن چینی کا اسٹاک موجود ہے، جو نومبر 21 تک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن حکومت کا 7,50,000 ٹن درآمد کرنے کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا تو قلت زیادہ سنگین ہے یا کھپت اندازے سے زیادہ ہے۔ ماہرین پہلے ہی حکومت کے برآمدی فیصلے کی مخالفت کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے سپلائی خطرے میں پڑ جائے گی اور پورے ملک کی آبادی مہنگائی کا بوجھ اٹھائے گی تاکہ چند صنعت کار فائدہ اٹھا سکیں۔ حکومت کا چینی کی برآمد اور درآمد پر کنٹرول اس کی حالیہ آزاد منڈی کی زرعی پالیسیوں سے بھی متصادم ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اسامہ میلا نے اس ہفتے فنانس کی قائمہ کمیٹی میں کہا، چینی کی برآمد اور درآمد کے فیصلے کسانوں اور مارکیٹ فورسز پر چھوڑنے چاہیے،
نہ کہ مخصوص سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے مل مالکان پر۔ پی آئی ایس ای میں جو براہ راست برآمدات سے فائدہ اٹھانے والا گروہ ہے نے چینی کی پڑوسی ممالک کو اسمگلنگ روکنے، خام چینی کی درآمد کے لیے ٹولنگ پالیسی اپنانے اور کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع کرنے کی سفارش کی۔ ماہرین کے نزدیک یہ زیادہ تر علامتی ہے اور برآمدات پر تنقید ٹالنے کی کوشش لگتی ہے۔ پی ایس آئی میں نے میٹنگ میں کہا کہ بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے درآمدی چینی کی قیمت 103 روپے فی کلو پڑتی ہے، جو مقامی مارکیٹ کی قیمت سے اب بھی 37 روپے سستی ہے۔ مل مالکان کا دعوی ہے کہ اس سال ملک میں 37 لاکھ میٹرک ٹن چینی پیدا ہوئی، جو گزشتہ کرشنگ سیزن کے مقابلے میں 14% یا تقریباً 10 لاکھ ٹن کم ہے۔